الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم ودعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، حجاج کرام ساری دنیا سے حرمین کی طرف رواں دوا ہیں. قافلے جا رہے ہیں، بہت سارے جا چکے ہیں، بہت سارے قافلے جانے والے ہیں. حجاج کرام حج کریں گے اور پھر حرمین میں اپنے اوقات، اپنے ایام گزاریں گے. اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ حرمین کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. ایک بات تو یاد رکھیے کہ حج کے جتنے ارکان ہیں اور حج جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ پر فرض کیا ہے، اس کے شرائط کے پائے جانے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے. تو حج کے تمام ارکان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے. حج کے کسی رکن کا تعلق مدینہ منورہ سے نہیں ہے. حجاج کرام کو حکومت کی اپنی سہولت کے لحاظ سے بعض کی فلائٹ مدینے کی ہوتی ہے، پہلے مدینہ جاتے ہیں وہ، اور بعض حجاج کرام کی فلائٹ مکے کی ہوتی ہے یا جدہ کی ہوتی ہے، اور وہ مکہ جاتے ہیں، جدہ جاتے ہیں. مدینے جانے والے بھی حج کرنے کے لیے مکہ ہی آئیں گے. مدینے میں حج کا کوئی رکن نہیں ہے. حج کے جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، سب کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے. ہاں، مدینہ منورہ بھی ہمیں جانا چاہیے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ مسلمانوں کو اپنے اوپر جانا ضروری سمجھنا چاہیے تو یہ بالکل صحیح ہوگا. اس لیے کہ ہم سب کے محسن اعظم کا روضہ مبارکہ جہاں موجود ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمانوں کے لیے سفارش کریں گے. تو آپ کی فلائٹ مکے کی پہلے ہو یا مدینے کی پہلے ہو، حج ادا کرنے کے بعد یا حج ادا کرنے سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ جانا چاہیے. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھنا چاہیے. مواجہہ ہونے کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے، اور وہاں کثرت سے نمازیں پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح مسجد نبوی کے بازو میں جو جنت البقیع ہے، لمبا چوڑا قبرستان ہے، اس قبرستان کی بھی زیارت کرنی چاہیے. وہاں جا کے وہاں کے جو تدفین حضرات ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ہر حج کرنے والا مکے بھی جاتا ہے، مدینے بھی جاتا ہے، اور اسے جانا چاہیے. میں نے کہا اسی کو حرمین کہتے ہیں.
حرمین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی حرم مکی اور حرم مدنی۔ حرمین لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ حرمین کے فضائل بہت سارے ہیں، یقیناً پوری بات تو ابھی آپ کے سامنے رکھی نہیں جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی بعض باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو مکہ مکرمہ کے بارے میں یہ جانیں کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر جو ہے، جو عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ خانہ کعبہ ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے عبادت کے لیے لوگوں کے واسطے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ایک تاریخ ہے، یقیناً لمبی چوڑی تاریخ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر جب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اس وقت سے وہاں آبادی شروع ہوئی، اور پھر آبادی کا تسلسل ہے، آج تک آباد ہے، اور قیامت تک وہ شہر آباد رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، مختلف ادوار میں ہوئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس گھر کی تعمیر کی، پھر لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ رہا اور تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ بظاہر اس کا وجود ختم ہو گیا، وہ دکھائی نہیں پڑ رہا کہاں ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام لینا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، یہ فضیلت جسے حاصل ہو جائے۔ ہر آدمی چاہے کہ ہمیں یہ فضیلت مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ نبی جو بنائے جاتے ہیں، انبیاء کا انتخاب، رسولوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام لینا چاہا اور کام لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام میں ہیں، انہیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی فضیلت مل گئی، اور جو دنیا کے 3 بڑے ادیان ہیں، جن کو ادیان سماوی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا دین اسلام ہے، اور پھر اس سے پہلے جو عیسائیت اور یہودیت جو ملت اور دین ہے، یہ تینوں ادیان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانا ہے۔ یہودی حضرات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، عیسائی حضرات پہ ذکر خیر کہتے ہیں، اور ہم اور آپ تو تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں جن کا بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، نام بنام ماننا ضروری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہیں یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی حضرات بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے اولو العزم انبیاء کرام میں آپ کا شامل ہو جانا یوں ہی نہیں ہے، بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، بہت مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور ان قربانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کامیابی ملتی رہی اور کامیابی کا پروانہ ملتا رہا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، جن مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، ان مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ تھی کہ آپ کو وحی کی گئی، حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اکلوتے لڑکے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے لڑکے تھے، اور وہ بھی ان کی پیدائش جو ہوئی تھی تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تقریباً ہو چکی تھی۔
اس عمر میں ایک لڑکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو، اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو اور اپنے اکلوتے لڑکے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا زمین میں، جس کو قرآن کریم نے بیوادن غیر ذی زرع کہا ہے، بیوادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کھیتی نہیں ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے دوستو، پڑھنا آسان ہوتا ہے، بیان کرنا آسان ہوتا ہے، واقعہ سنانا آسان ہوتا ہے، ذرا اپنے قلب و جگر پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ آپ اور ہم جب 80 سال کے ہو چکے ہوں اور بہت منت و سماجت کے بعد ایک لڑکا نصیب ہوتا ہے اور پھر کہا جائے کہ اسے اپنے سے دور دراز علاقے میں چھوڑ آؤ، اور پھر یہ لڑکا چلنے پھرنے والا ہو جاتا ہے تو وہی آتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ خواب کے ذریعے کہا جاتا ہے، اور نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، وہی کے درجے میں وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کیجیے، لیٹ آئیے۔ واقعہ بیان کرنا بہت آسان ہے، سب لوگ بیان کرتے، لیکن اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو کیا ہم اور آپ اس میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ بہت مشکل ہے، شاید لاکھوں میں کوئی آدمی کامیاب ہو جاتا تو ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور جیل میں جانے کے بعد ایک زمانہ گزر گیا تھا، چند سال گزر گئے تھے، اور پھر بادشاہ نے یہ کہلا بھیجا کہ جاؤ یوسف کو بلا لاؤ، یوسف کو بلا لاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوں ہی جیل سے نہیں جاؤں گا، پہلے جو ہے کلین چٹ آنی چاہیے، پہلے عزیز مصر سے کلین چٹ دے، ہمیں برات بتائے کہ ہم مجرم نہیں تھے، ہمیں مجرم بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت یوسف ہی تھے جو اتنے سال جیل میں رہنے کے بعد جب بادشاہ نے بلایا تھا، کہا کہ نہیں، بلکہ ہمیں پروانہ دیا جائے، ہمیں برات نامہ دیا جائے، ہمیں اس بات کا موقع دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم مجرم نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قلب و جگر حضرت یوسف ہی کا تھا، ہم ہوتے اگر کہا جاتا تو فوراً جیل سے نکل کے باہر چلے جاتے۔ تو انبیاء کرام کا قلب و جگر ہے، کہا جاتا ہے کہ بیوادن غیر ذی زرع میں جا کے ڈال دیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فلسطین کے علاقے میں تھے وہاں سے لے کے چلتے ہیں، اور جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی اس جگہ پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانے پینے کی چیز ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا ستو رہا ہوگا، کھجور رہا ہوگا، علاقے کے لحاظ سے کھانے پینے کی تھوڑی چیزیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میرے سرتاج چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی زیرو ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے اکلوتے لڑکے کو، دودھ پیتے بچے کو اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، یقیناً آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، بہت کچھ بولنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن شاید زبان اس کو ادا نہیں کر پا رہی ہوگی۔ ایک واقعے کی جس طرح منظر کشی کی جاتی ہے، اس پس منظر میں آپ سوچیں اور دیکھیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دامن پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش سے جواب نہیں دے رہے۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو اللہ کا حکم ہے، فرمایا کہ اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اس جگہ کی نشاندہی ہوئی ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ دوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نبی کی بیوی تھی، صاحب ایمان تھی، کامل مومنہ تھی، فرمایا اذن لا یضیعنا، پہلے فرمایا اللہ امرک، کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، تو حضرت حاجرہ فرماتی ہے اذن لا یضیعنا، تب تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ بخوشی جا سکتے ہیں، اللہ کا حکم پر عمل کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے، تھوڑے دن کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور
ماں جب بھوکی رہتی ہے تو ماں کے پستان میں دودھ بھی نہیں آتا ہے، ماں کے پستان خشک ہو جاتے ہیں۔ جب ماں بھوکی ہے، ماں نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے تو دودھ کیسے بنے گا؟ بچہ پریشان ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی پریشانی کو دیکھ کر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چکر لگا رہی ہے، چونکہ مروہ اور صفا جو ہے تھوڑی اونچائی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حرمین لے جائے، ہم سب کو لے جائے۔ مروہ اونچائی پر ہے، صفا اونچائی پر ہے، درمیان کی ذرا سلوپ ہے، تھوڑی نشیبی جگہ ہے۔ یہاں اونچائی پہ چڑھ کے دیکھتی تھی کہ ہے کوئی چاروں طرف جو کوئی ہمیں کھانا اور پانی دے دے، اور وہاں سے اپنے بچے کو بھی دیکھتی تھی، اونچائی سے بچہ دکھائی پڑتا تھا۔ جہاں پہ زمزم ہے، صفا اور حجر اسود جو کعبہ ہے، دونوں کے درمیان میں زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں تھے۔ پھر دوڑ کے جاتی ہے مروہ کی طرف کہ شاید کوئی دکھائے، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ پسند آئی، اور ہر حاجی کے لیے، ہر معتمر کے لیے وہاں جانے کے بعد سعی کرنا پڑتا ہے صفا اور مروہ کا۔ خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے، ایڑی رگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور پھر وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اور اس طرح وہاں جو لوگ موجود تھے 2 افراد، ان کو زندگی کی امید ہو جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو گھیرنا شروع کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ پانی کو گھیرتی نہیں، پانی کا مڈیر وہ نہیں بناتی، تو پانی کچھ اور ہوتا اور پھیل جاتا چاروں طرف سے، اور پھر اس کے بعد وہ بالکل ابلتا ہوا چشمہ ہوتا۔ خیر زمزم کا چشمہ ابھی بھی ابلتا ہوا ہے، لیکن ایک دائرہ محدود ہے، وہاں پر اس کا پورا نظام ہے۔ اب عام آدمی جا بھی نہیں سکتا ہے۔ آج سے 20-22 سال پہلے زمزم کا کنواں آپ دیکھ سکتے تھے، لیکن اب عام آدمی نہیں جا سکتا ہے، اس کو پورا بند کر دیا گیا ہے، خاص افراد ہی وہاں جا سکتے ہیں۔ خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، پانی نکل چکا ہے، دونوں موجود ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں۔ وہاں سے قافلہ گزر رہا ہے کچھ فاصلے سے۔ قافلے نے دیکھا کہ پرندے کچھ اڑ رہے۔ قافلے نے سوچا کہ پرندے کے اڑنے کا مطلب ہے کہ ہو نہ ہو وہاں کھانے اور پینے کی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، ورنہ یوں ہی بے آب و گیا زمین میں پرندے نہیں اڑیں گے آسمانوں میں۔ وہاں سے وہ قافلہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ 2 آدمی موجود ہیں۔ پھر قافلے والے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ کیا میں یہاں قیام کر سکتا ہوں؟ آپ نے قیام کرنے کی اجازت دے دی، لیکن کہا کہ زمزم پہ، اس کنویں پہ میرا حصہ ہوگا، میری تملیک ہوگی، میں اس کی متولیہ ہوں گی، میں ذمہ دار ہوں گی، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا۔ پھر خیر وہاں وہ قافلہ رکتا ہے، اور پھر کہا جائے کہ قافلے کے افراد بڑھتے جاتے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلے بنی جرومی کے ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آئے تو دیکھا کہ میرے لڑکے بڑے ہو چکے تھے، شادی ہو چکی تھی، دیکھا کہ لڑکے نہیں ہیں۔ دریافت کیا، ایک خاتون تھی، کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہے؟ کہا کہ شوہر شکار کے لیے گئے ہوئے، کچھ روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے شوہر کیسے ہے؟ ٹھیک ٹھاک نظام چل رہا ہے؟ بس عام لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے، شکوہ شکایت شروع، کیا بتاؤں بہت پریشانی ہے، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، صحیح زندگی نہیں گزر رہی، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے نا تو ان سے کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ بدل دے، اپنی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تشریف لائے تو انہیں محسوس ہوا کوئی نہ کوئی یہاں آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا اپنی اہلیہ سے، کوئی یہاں آیا تھا؟ کہا کہ ایک بوڑھے آدمی آئے تھے جن کی شکل و صورت ایسی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم تھے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے کچھ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بات کہی تھی کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل دے، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، میں تجھے چھوڑ دوں۔ کیا تم سے انہوں نے کوئی سوال کیا تھا؟ انہوں نے پوری بات بتائی، اور پھر انہوں نے اسے طلاق دے دیا اور دوسری شادی ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد آتے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد آتے، وہاں موجود نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہاں گئے تمہارے شوہر؟ بتایا کہ ایسے ایسے کام جگہ ہوئے ہیں۔
پھر فرمایا کہ گھر کیسا چل رہا ہے؟ کہا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دشواری نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ چوکھٹ کو باقی رکھے، چوکھٹ بدلے نہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے، کام کاج سے آئے، انہوں نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ہاں اس شکل کے آدمی آئے تھے۔ کیا سوال و جواب ہوئے؟ ایسے سوال و جواب ہوئے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا، تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ نکاح کو باقی رکھنا، ختم نہ کرنا۔ خیر اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کا وہاں قیام تھا، اور پھر دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی ہے اور آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد وہاں موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عام آدمی کو بنیاد دکھائی نہ پڑ رہی ہو، لیکن بنیاد موجود تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام قواعد کو، بنیاد کو بلند کر رہے تھے۔ خیر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ آواز لگائیں۔ انہوں نے حج کے لیے آواز لگائی، اور پھر ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آنے لگے۔ اس کے بعد سے مسلسل وہاں آبادی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے مراحل ہیں۔ خانہ کعبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ ٹوٹا پھر نیا بنا، پھر ٹوٹا پھر نیا بنا، حادثات ہوئے، سیلاب آیا، طوفان آیا، بارش ہوئی، ٹوٹا اور بنا، یہ ہوتا رہا ہے، لیکن مستقل آبادی وہاں ہے اور لوگ آباد ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام سے ابتدا ہوئی کہا جائے، وہ الحمدللہ سلسلہ باقی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اداؤں کو پسند کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کو پسند کیا۔ لوگ جاتے طواف کرتے ہیں، خواب دیکھا تھا بچے کو ذبح کریں، ذبح کی ادا کو پسند کیا، قربانی کو واجب کر دیا۔ حضرت حاجر علیہ السلام کا دوڑنا پسند آیا، حج اور عمرہ میں سعی کرنا ضروری ہو گیا، مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے مکے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور مکے کی وہ فضیلت ہے کہ دنیا کی کسی زمین کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ جیسے بتاؤں میں، مکے کی یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے کہ حرم مکی جو حرم کا علاقہ ہے، اس میں کسی خضرو پودے کو، جو پودے اگ جاتے ہیں ان کو اکھاڑنا منع ہے، ناجائز ہے۔ جو پودے خود اگ جاتے ہیں انہیں اکھاڑنا منع ہے، اکھاڑ نہیں سکتے آپ۔ ہاں خاص مخصوص حالات ہیں، وہ استثنائی صورتیں ہیں، عام حالاتوں میں نہیں اکھاڑنا منع۔ حرم مکی میں کسی کی جان لینا، قتل و غارت گری کرنا، فساد کرنا منع ہے حرم مکی میں۔ حرم کا ایریا کیا ہے؟ جب آپ جائیں گے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کنارے پر لکھا ہوا ہے، بورڈ ہے، بدایت حدود الحرم، بدایت حدود الحرم، حرم کے حدود کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں آداب بجا لانا ہے۔ وہ گناہ جو حرم کے باہر انسان کرتا ہے، وہاں گناہ کے سزائیں، اور کہا جائے وہاں گناہ جو ہے اور برائیاں جو ہے اللہ کے نبی کو عیوب میں اور برائی میں اور گناہ میں بہت بڑھ جاتی ہے وہ چیزیں۔ اس لیے حرم مکی کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پورے آداب وہاں بجا لانے ہیں۔ کچھ آداب جو ہے جو حالت احرام کے ہوتے ہیں وہ الگ آداب ہیں، کچھ آداب حدود حرم کے ہیں، ان آداب کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حرم مدنی کے بھی آداب ہیں۔ حرم مدنی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے، اور مدینہ منورہ کا بھی ایک ایریا ہے جس کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ ہاں مجتہدین علماء جو ہے ان کے نزدیک مکی، حرم مکی، حرم مدنی مرتبے میں فرق ہے وہ، لیکن مدینہ منورہ کا بھی ایک خاص حلقہ ہے جو حرم کہلاتا ہے، اور مدینے کی بہت فضیلت۔ مکے میں ایک نماز پڑھی آپ، ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب ہے۔ حرم میں 1,00,000 ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔
مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھنے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح ترین روایت جو ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور صلاۃ و سلام وہاں پڑھیں گے اللہ کے رسول کے روضے کے سامنے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو رہائش اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مدینہ منورہ میں جس کا انتقال ہوتا ہے، نبی سفارش کریں گے، بہت فضیلت آئی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت دیجئے اور اپنے نبی کے شہر میں موت دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ نماز پڑھانے کی حالت میں انہیں چھرا مارا گیا، شہادت ملی انہیں، اور تدفین مسجد نبوی میں جو روضے کا جو حلقہ ہے، جو ایریا، اس میں تدفین ہوئی ہے، اور موت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، تو دونوں فضیلتیں انہیں حاصل بھی ہوئی اور دعا بھی قبول ہوئی۔ تو حرمین کے فضائل ہیں، ان فضائل کو حرمین جانے سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور ان آداب کو بجا لانا چاہیے، اور وہاں کثرت سے نمازیں وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔